مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، یکم شوال المکرم سن 1443 ہجری عید الفطر کا پہلا دن ہے. حدیث پاک کے مطابق عید الفطر کو تاخیر سے ادا کرنا چاہیے اور عید الاضحیٰ کو جلدی ادا کرنا چاہیے. رب کریم کا کرم ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں اس سنت پر سختی سے عمل پیرا ہوں. جب ہم آج 7:30 کا ٹائم رکھ رہے تھے تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ دھوپ آ جائے گی. میں نے کہا چاہے دھوپ آئے چاہے نہ آئے، ہم بقرہ عید میں اس سنت کی پابندی کرتے ہیں. تو اسی حدیث پہ یہی لفظ بھی ہے کہ عید الفطر تاخیر سے. تو حدیث مانے تو پوری، حکم مانے تو پورا، آدھا مان کے آدھا چھوڑ دینا یہ ایمان اور محبت کا تقاضا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم نے اس کو تاخیر سے رکھا ہے. دوسری بات، عید الفطر کے دن میں خوشی کرنا اللہ کا منشا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. خوشی نئے کپڑوں کی نہیں ہے، خوشی نئی جوتیوں کی نہیں ہے، اچھے اچھے کھانوں کی نہیں ہے. دراصل خوشی ہے کہ ہم نے پورے سال کے اندر جو پچھلی امتوں کو روزے 3 دن ہر مہینے کے ملے تھے تو وہ ہم نے ایک مہینہ میں اکٹھے رکھ کے امت محمدیہ کے اظہار کو اظہار کیا ہے. اصل خوشی اس کی ہے. وہ کہتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، کہ اس کی عید نہیں ہے جس نے کوئی نیا پہناوا پہن لیا ہے. انما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کی ہے جو اللہ رب العزت کے احکام کا پابند رہا اور اللہ کے حکم ماننے میں اور اللہ کے عذاب سے ڈر گیا. تو میرے دوستو، مبارکباد کے مستحق ہیں ہر وہ فرد، ہر وہ شخص، میری ہر وہ ماں اور بہن جس نے رمضان المبارک کے دن کو روزے سے زندہ کیا اور رات کو عبادت سے زندہ کیا. حدیث پاک میں ہے کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، باہا بہم ملائکہ، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں کتنا فخر محسوس کر رہا ہوں اپنے ان بندوں پر جنہوں نے میرے لیے کھانا اور پینا چھوڑا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور اب میری طرف آ رہے ہیں، یعنی نماز کی طرف، عبادت کی طرف آ رہے ہیں، اور انہیں اس پر خوشی تو ہے، انہیں تکلیف نہیں ہے. اور پھر رب کریم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اگر کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ان یوفا اجرہ، اس کو اس کی مزدوری پوری دے دینی چاہیے. فرمایا میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے انہیں اجر بھی دے دیا ہے اور ان پر اپنی بخشش کے سمندر کو بھی بہا دیا. یہ حدیث پاک ہے. اور آپ کو اور میرا ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو مبارکباد ہے روزے داروں کو بھی اور عید نماز پڑھنے والوں کو بھی. تیسری بات، عید الفطر میں ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ تاخیر سے پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ اس کی کئی وجہ ہیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر عید سے پہلے ادا کیا جائے، اس لیے عید الفطر کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم ہے. صدقۃ الفطر کا وقت تو آج کے دن کے طلوع آفتاب سے ہے، لیکن کوئی رمضان المبارک میں دینا چاہے تو میرا رائے اور میرا مشورہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ جس غریب نے اپنے لیے کچھ خریداری کرنی ہے تو اس کے گھر میں کچھ پہلے پہنچ جائے. صدقۃ الفطر کی 4 چیزیں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتائی ہیں. کھجور کا نام لیا، کشمش کا نام لیا، جو کا نام لیا اور گندم کا نام لیا. گندم جو ہے یہ نصف سا ہے اور باقی 1 سا ہے. موجودہ کلو 2 کلو کے حساب سے دیکھیں
تو یہ پرانے دور کے 1.25 سیر ہوتے تھے جو اس زمانے میں 2 سے اوپر اور 2.5 سے نیچے بنتے ہیں، جس کو احتیاطاً 2.5 کلو گندم کی قیمت کہتے ہیں۔ اور اگر جو، کشمش اور کھجور کے نصاب سے دیا جائے تو پھر 4 کلو ہے۔ اچھا، بندہ اپنی ہڈی پسلی کو دیکھے کہ میں گندم کے لحاظ سے دے سکتا ہوں 2.5 کلو کی قیمت، یا کھجور، کشمش اور جو کے لحاظ سے دے سکتا ہوں۔ گندم تو 150 کی بنے گی اور کشمش تو شاید یہ 2000 کے لگ بھگ جا کر بنے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، میں کس طرح غریب کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو پھر صرف گندم کو اختیار نہ کریں، یہ سب سے آخری درجہ ہے، اس سے زائد بھی بندہ جا کر وہ 4 کلو کی ترتیب پر بھی ادا کر سکتا ہے۔ چوتھی بات، عید الفطر میں کوئی اشراق نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ادھر سے چلا جائے گھر میں عید پڑھ کے، اس کے بعد وہ اشراق پڑھے، وہ نوافل پڑھے، وہ چاشت پڑھے، کچھ بھی پڑھے ہے، لیکن یہاں پر یہ عید ہے، ادھر کوئی اشراق اس سے پہلے نہیں ہے۔ پانچویں اور چھٹی بات، حضور پاک علیہ السلام کا عمل اس پر کیا ہے اور عید ہمارے اوپر کس وقت لاگو ہوئی تھی۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب یہ تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے ان کے معاملات پوچھا کرتے تھے۔ تو جب حضور مدینہ طیبہ آئے تو ان کے معاملات پوچھے کہ آپ لوگ خوشی، تہوار، فلاں فلاں آپ کے منانے کی ترتیبیں۔ تو مدینہ کے لوگوں نے 2 تہوار بتائے کہ ایک ہم نوروز کا تہوار اپناتے ہیں اور ایک مہرجان کا۔ نوروز جو تھا یہ گرمیوں کی آمد کا سیزن تھا اور مہرجان سردیوں کی، اور ایک روایت ہے کہ نہیں وہ گرمیوں کا تھا یا یہ سردیوں کا، یہ 2 خوشی کے تہوار ہوتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کریم نے تمہیں اس کو چھوڑ کے اس کے بدلے 2 اور تہوار دیے ہیں، ایک کا نام عید الاضحیٰ ہے اور ایک کا نام عید الفطر ہے۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے دوسرے سال پورا ہو رہے تھے جس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عید کا اعلان فرمایا ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مطہرہ میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ 9 بار آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں انتقال ہے۔ یہ عید الفطر کے معاملات ہیں۔ اور میرے دوستو، عید الفطر کی نماز میں اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے۔ بغیر اذان کے، بغیر اقامت کے، بلند آواز کی تلاوت سے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عمل ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر، ہاں، اس راستے میں آتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیحات ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے بھی بندہ پڑھ لے، اور جب خطبے دیے جائیں گے جو 2 خطبے حضور پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ جمعے میں یہ ہے کہ نماز سے پہلے خطبہ، اور عیدین میں یہ ہے کہ نماز پڑھ کے خطبہ۔ اس خطبے کو عید نماز کے بعد، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب ہے، تو اس لیے یہ اسی ترتیب پہ چلتے ہیں۔ خطبہ جب شروع ہو جائے تو اس کو سننا واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا خطبہ سارے حضرات سن کر جائیں۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات مزید عرض کروں آپ کی خدمت میں، عید الفطر کے حوالے سے۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھنا منع فرمایا ہے، اس لیے عید الفطر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا، کھانے پینے کا دن فرمایا ہے، تو اس لیے اس دن روزہ نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ اگر کوئی شوال کے رکھنا چاہتا ہے، جو 6 روزے شوال کے ہیں، وہ مسلسل رکھے، اس کی مرضی، الگ الگ رکھے، اس کی مرضی، وہ دوسرے دن عید سے شروع کر سکتا ہے، اس دن سے نہیں ہے۔ شوال کے 6 روزے کیا ہے؟ شوال کے 6 روزوں کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتیں جو تھیں وہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، پورے سال کے 1 مہینہ ان کا نہیں تھا، اسے کہتے تھے ایام بیض۔ 13ویں، 14ویں، 15ویں چاند کی تاریخیں، ان تاریخوں میں 3 روزے ہر مہینے پچھلی امتوں کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رب نے کرم کیا، اللہ جل شانہ نے پورے سال کے روزے اکٹھے کر کے ہمیں 1 مہینہ دے دیا ہے، تو 12 × 36 بنتے ہیں، تو ہمیں بھی 36 روزے ملے ہیں، جس میں 30 فرض ہیں اور 6 جو ہیں وہ نفل ہیں، 30 رمضان کے ہیں اور 6 شوال کے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان میں اللہ سے ثواب کی امید پہ روزہ رکھا اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اور واتبع ستا من الشوال، اور شوال یعنی عید والے مہینے میں 6 دن کے روزے رکھ لیے، کان کصیام الدہر، یہ 36 روزے سے پورے سال کے روزے دار کے برابر ثواب دیں گے۔ یہ پچھلی امتوں کے روزے اکٹھے کر کے ہمیں دیے گئے ہیں۔ بہتر ہے
مناسب ہے, اچھا ہے, نیکی کا کام ہے. اس وقت تو ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں گاڑی لائن پہ لگی ہوئی ہے, بندے کو روزہ رکھنا مشکل بھی نہیں ہے, تازہ تازہ رمضان گزارا ہے, تو ان 6 روزوں کی ترتیب بھی ہو جائے تو یہ بہت بہترین ہو جائے گا. کوئی فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, جو نہ رکھے آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے, ایک مستحب طریقہ ہے, ایک بہتر طریقہ ہے, ایک اچھائی کا طریقہ ہے. تو بس ابھی ٹائم تقریباً مکمل ہو چکا ہے ہمارا, تو عید نماز کی آپ تیاری فرمائیں. بس نیت کے معاملے میں ایک بات ذہن میں رکھیں, نیت کے لیے زبان سے الفاظ دہرانا ضروری نہیں ہے. ہم نیت میں الفاظ پوچھتے ہیں, 2 رکعت امام کے پیچھے, منہ قبلہ شریف, 6 تکبیریں زائد, نماز واجب, یہ منہ سے کہنا ضروری نہیں ہے. یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے تاکہ ان کا مزاج بنے. اور ایسا ہوئے ہیں جو بالا علی ہون تک پکائی کھڑے ہوتے ہیں. ہم بچپن والی باتیں ابھی تک اس کو پکڑے ہوئے ہیں. جب ہم گھر سے چلے تو عید کے لیے چلے, کوئی جمعہ پڑھنے تھوڑی آئے, کوئی تراویح پڑھنے تھوڑی آئے, بس نیت ہو گئی. ہر کسی کو پتہ ہے 2 رکعت ہے, واجب ہے, 6 تکبیریں زائد ہیں, تو بس یہ بھی ذہن میں رکھے دہرانا ضروری نہیں ہے. اور کوئی نیا مسلمان ہو جس کو معلومات نہ ہو, چلو اس بڑے آدمی کو سکھا دیا جاتا ہے, ورنہ النیت فی القلب لا علی اللسان, نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے دہرانے کا نہیں ہے. فقہائے کرام نے شریعت کو اتنا آسان کر کے پیش کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے اگر لفظ بھول کے غلط بھی نکل جائے, دل میں آپ کی نیت جو ہو نا, تو آپ کی نماز ہو جائے گی. مثلاً ایک بندہ عصر پڑھنے آیا ہے اور بھول سے اس نے ظہر کہہ دیا ہے, تو زبان سے جو بھی کہہ دیا, دل میں واقعی اثر تھا تو اس کے اثر ہو گئے. تو اس لیے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. 2 رکعتیں اور دونوں میں بلند آواز سے قرات ہے. اس میں 3 تکبیریں پہلی رکعت میں, 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں. یہ 6 تکبیریں زائد ہیں. زائد کا کیا مطلب, یعنی عام نماز میں ہم ان تکبیرات کو ادا نہیں کرتے, تو یہ ہے. اب یہ جو تکبیرات ہیں, 3 تکبیریں پہلی رکعت میں کب پڑھنی ہے؟ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے. بس آسان ہے, اس کا معنی سبحانک اللہم کے بعد ہی ہے نا. تو یہ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے پہلی رکعت کی 3 تکبیریں ہیں, اور دوسری رکعت میں قرآن کریم پڑھنے کا اختتام ہوگا تو اس وقت ہے, یعنی رکوع سے پہلے. قرآن کریم کا اختتام رکوع سے پہلے ہوتا ہے نا, تو بہت آسان لفظوں میں نے آپ کو سمجھایا. قرآن شروع کرنے سے پہلے پہلی رکعت میں, قرآن ختم کرنے کے بعد دوسری رکعت میں, یہ 6 تکبیریں ہیں, اس کو ادا کیا جائے گا. اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑا جائے گا, ہاتھ باندھا نہیں جاتا, ان میں ہاتھ چھوڑا جاتا ہے. ہاں, تکمیل کے بعد آپ اور ہم ہاتھ باندھ سکتے ہیں. جنازہ اور اس میں یہ فرق ہے, جنازے میں ہاتھ باندھے ہوئے رہتے ہیں, تکبیرات زبانی ادا ہوتی ہیں, اس میں زبانی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی ہوتی ہیں. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب ہے. اور ایک مسئلہ خاص, وہ میرے لیے بھی ہے لیکن آپ کے لیے بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر امام بھول جائے تو اس میں سجدہ صاحب نہیں ہے, پیچھے سے بتانا نہیں ہے. بھول گیا ہے تو نماز ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے امام کسی وجہ سے بیچارہ بھول جائے تو لوگ پیچھے سے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں, کوئی سبحان اللہ کہہ دیتا ہے. ہاں بھائی امام سے بھول گئے تو بھائی بھول گئے تو ہو گئی, ٹھیک ہے, اس لیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی بھولنا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, کوئی جان بوجھ کے تو عبادات میں نہیں بھولتا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اللہ تمام حضرات کے روزوں کو قبول فرمائے, رات کی تراویح کو قبول فرمائے, اور ہمارے عید نماز کو بھی قبول فرمائے. جتنے احباب زائد آئے ہوئے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا تہہ خانے میں تشریف لے جائیں. تہہ خانے میں نیچے جگہ موجود ہے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.